السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو کے اندر سورۃ الناس کو پڑھا تھا۔ کچھ مصروفیات کی بنا پر، کچھ بیماری کی وجہ سے ہم اس سلسلے کے اندر تھوڑا سا وقفہ ہوا، تو انشاءاللہ العزیز آج سے اس سلسلے کو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ تو میں ہوں حافظ محمد طاہر اور یہ ہے محمد حسان۔ تو آج کی کلاس ہے سورۃ الفلق، اور ابتدا کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے اس چینل پہ نہیں ہے پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو اور بڑھتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب۔ تو تلاوت کو ہم نے کر لیا ہے، تو اب اس کو ان تین آیت کو ہم اجراء قواعد کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو قاف کے اوپر ہے پیش، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کے لیے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ تو آگے لام کے اوپر جزم ہے تو قاف لام کے ساتھ ملے گا، قاف لام پیش قل۔ آگے حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ زبر قل۔ آگے عین واو کے ساتھ مل رہا ہے اور عین کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے، تو عین واو پیش قل اعوذ، ذال پیش قل اعوذ، با زیر بی۔ آگے را حروف مستعلیہ میں سے اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اوپر زبر یا پیش ہو، اور اگر اس پر زیر آ جائے یعنی کسرہ آ جائے تو پھر وہ اس کو موٹا نہیں پڑھا جائے۔ تو اب را کے اوپر زبر ہے تو اس کے لیے را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ آگے با پر شد ہے تو را کو با کے ساتھ ملائیں گے، را با زبر رب قل اعوذ برب۔ اب با کیونکہ مشدد حرف ہے تو اس کے لیے اب اس پر کسرہ بھی ہے، تو یہ آگے لام کے ساتھ، کیونکہ لام پر جزم ہے تو یہ با لام کے ساتھ ملے گا، با لام زیر بل قل اعوذ برب فا زبر فا لام زبر لا فلا قل اعوذ برب الفلق قاف زیر قی قل اعوذ برب الفلق۔ لیکن یہاں پہ جب سٹاپ کریں گے آیت کے تو قل اعوذ برب الفلق۔ اب وقف کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ قاف کو ساکن کرنا، اور جب قاف یعنی حروف مستعلیہ میں سے جو قاف ہے دو نقطوں والا، تو یہ حالات وقف میں اس پر قلقلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پہ جو آپ کو کسرہ نظر آ رہی ہے زیر، یہ نیلی رنگ کی لکھی ہوئی ہے، اور نیلے رنگ والا جو بھی حرف ہوگا اس پر قلقلہ ہوگا۔ تو جب ہم وقف کریں گے تو پھر اس پر قلقلہ کرنا، فلق۔ آگے میم پر کسرہ ہے اور نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی نہیں ہے تو اس پر غنہ بھی ہوگا، میم نون زیر من۔
آگے شین کے اوپر زبر اور را کے اوپر شد، شین را زبر شر من شر، را زیر ری من شر، میم الف زبر ما من شر ما، خا زبر خا لام زبر لا من شر ما خلق، قاف زبر قا من شر ما خلق۔ لیکن جب آیت ہے، آیت پر یہاں پہ ہم جب وقف کریں گے تو اس کو قاف کو ساکن کریں گے اور اس پر قلقلہ بھی کریں گے، من شر ما خلق، واو زبر و، پھر وہی ہے میم پر یہاں پہ کسرہ ہے اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، میم نون زیر من ومن، شین را زبر شر ومن شر، را زیر ری ومن شر، غین الف زبر غا، غین بھی جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے اس کے لیے اس کو موٹا پڑھیں گے، ومن شر غا، سین زیر سی، ومن شر غاسی، قاف دو زیر قن، اب یہاں پہ کاف پر دو زیر ہیں، یہ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو نون تنوین کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ نون تنوین پر غنہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ شرط یہ ہے کہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف اس کے بعد نہ ہو، تو یہاں پہ حمزہ آ گیا تو اس کے لیے یہاں پہ قن پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، واو زبر و، قاف زبر قا، وقا، با زبر با، وقب، ومن شر غاسق اذا وقب، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا تو واقع ہے، لیکن آیت کی ختم ہونے کی وجہ سے جب ہم یہاں پہ رکیں گے تو با کو ساکن کر دیں گے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے یہ 3 آیات کو پڑھا سورۃ الفلق میں اجراء قواعد کے ساتھ، اور انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ کلاس کے اندر باقی جو 2 آیتیں ان کو پڑھیں گے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے سورۃ الفلق کے کچھ حصے کو پڑھا ہے، اور انشاءاللہ کچھ حصے کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے اجراء قواعد کے ساتھ۔ تو آپ سے آخر میں پھر یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے اس چینل پہ نہیں ہے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔